وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے سوز سے ہے زندگی کا ساز دروں، شرف میں بڑھ کے ثریا سے مشتخا کس کی، کہ ہر شرف ہے اسی کا در مقلوب۔ وادی کشمیر جسے جنت بے نظیر ہونے کا فخر یا اعزاز حاصل ہے، آج اپنے تاریخ کی بدترین انارکی کا شکار ہے۔ یہاں انسانی اقدار سر بازار نیلام ہو رہے ہیں، ہماری تہذیب اور تمدن کو بھی دبا لگ چکا ہے۔ وہ کون سے روح فرسا واقعات ہیں جو یہاں آئے دن رونما نہیں ہوتے؟ یہاں ایسے روح فرسا واقعات رونما ہوتے ہیں جنہیں بیان کرنے سے زبانیں کانپ جاتی ہیں، قلم تھرا اٹھتے ہیں، دل کباب ہو جاتے ہیں اور ذہن پرا پندہ ہو جاتے ہیں۔ کہیں کسی کو بے نوائی اور مظلومیت کی مار سہنا پڑ رہی ہے، کسی کی عزت و ناموس کو مسلا جا رہا ہے، کسی کو ناکردہ گناہوں کی پاداش میں حالات کی سولی پر چڑھایا جا رہا ہے۔ غرض ہر طرف ایک قیامت کبریٰ بپا ہے۔ ہمارے اسلاف اور اجداد تو ایسے نہ تھے۔ ہمارے اجداد کی سادہ مزاجی کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب کبھی آسمان پر خو موسم کی بدحالی کی وجہ سے ہی کیوں نہ ہو سرخی رونما ہوتی تھی تو ہمارے اجداد یہی کہتے تھے کہ ضرور کہیں خون ناحق بہا ہے۔ یقین نہیں آتا، کیا ہم انہی اجداد سے ہیں؟ ظلم اور تشدد کی وہ کون سی ہولناک کہانی ہے جو آئے دن یہاں نہیں بنتی؟ ناظرین، آج کے اے پی آئی گفت و شنید میں ہم بات کریں گے کشمیر میں سے جڑے مسئلے پر کہ یہاں جو حقوق زن کے متعلق ناروا رہی ہے، پامالی ہو رہی ہے، اور اس عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے۔ ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر انیسہ شفیع جی جو یونیورسٹی آف کشمیر سے تعلق رکھتی ہیں، ڈپارٹمنٹ آف سوشیولوجی سے، اور شفن جہان جی جو پیشے سے ایڈوکیٹ ہیں، اور ہمارے ساتھ ہیں جناب مجتبیٰ صاحب SSP سری نگر۔ میں آپ سب کا سن چینل کے اسٹوڈیو میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مجتبیٰ صاحب، ہم گفتگو کی آغاز جو ہے آپ سے کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے منتخب عنوان پر گفتگو کریں، ہم آپ سے یہ دریافت کرنا چاہیں گے کہ جو پولیس کا خوف ہے، پولیس کی امرداری ہے، یہ بے شک سماج میں بہت ضروری ہے، اور اگر پولیس کا خوف نہ ہو، پھانسی کا فندہ نہ ہو، جیل کی سلاخیں نہ ہوں، تو ہر طرف لا قانونیت کی بادشاہت کا سکہ رائج ہو جائے گا۔ لیکن اس بات سے بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ عوام اور پولیس میں دوستانہ رشتہ ہونا بہت ضروری ہے۔ تو کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہماری جموں کشمیر کی پولیس عوام سے وہ دوستانہ رشتہ بنانے میں کامیاب ہے، یا کہیں ایسا تو نہیں کہ مجرمین سے زیادہ یہاں کی عوام پولیس سے خوف زدہ ہو رہی ہے؟ دیکھیے، میرا ماننا یہ ہے کہ کسی بھی قانون کا نفاذ کرنے کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ عوام اس کا ساتھ دیں۔ جی بالکل، کیونکہ جو بھی قانون ہوتا ہے وہ عوام کے لیے ہوتا ہے، ان کی بہبودی کے لیے ہوتا ہے، ان کی پروٹیکشن کے لیے ہوتا ہے۔ اس دوران میں اگر مجرمین کے ساتھ جو لوگ مختلف جرائم کرتے ہیں ان کو پکڑا جائے اور ان کو گرفتار کیا جائے، اور اس کے بعد وہ بھی اپنا ایک نقطۂ نظر سامنے رکھتے ہیں، میڈیا کے سامنے بھی، لوگوں کے سامنے بھی، اور عدالت میں بہرحال ان کا حق ہے، اس وجہ سے وہ اٹینشن اوور اے پیریڈ آف ٹائم کچھ زیادہ اس طرف کو آنا شروع ہو گیا، جس سے عوام کو یہ لگتا ہے کہ شاید تمام لوگوں کو جو ہے پولیس پریشان کرتی ہے، حالانکہ حقیقت ایسی ہے نہیں۔ اور جہاں تک جس ٹاپک کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اس میں کہ ہمارے اسلاف جو ہیں وہ اس طرح کے نہیں تھے، اور اب ہم میں اس قسم کی خامیاں پیدا ہو گئی ہیں، لیکن بنیادی طور پر جو خواتین کے حقوق ہیں اس کے متعلق ایک بات میں شروع میں ہی کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اسلاف بھی یہ کہتے تھے کہ جتنی بھی لڑائیاں ہوتی ہیں ان کی بنیاد 3 چیزیں ہیں: زن، زر اور زمین۔ اب اس میں جو ہے زن اور زر یہ تو مٹیریل ہے، اور آپ نے زن کو بھی اس کھاتے میں رکھ دیا، آج سے نہیں ہے، پہلے سے۔ جب اب مٹیریلزم کا زمانہ زیادہ آ گیا تو اس میں یہ ہو گیا کہ جو فوکس ہے کہ انڈیویجول کا، اس سے ہٹ کے وہ مٹیریل کی طرف آ گیا، اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی مٹیریل ہے تو سیدھی سی بات ہے کہ وہ پھر زیادتیاں جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ کریں گے۔ مٹیریلزم کی وجہ سے اس قسم کی پریشانیاں ہوتی ہیں۔
ہم اپنی طور سے کوشش یہ کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ خواتین کے جو معاملات ہیں ان میں ان کو مختلف قسم کی سہولیات بہم پہنچائی جائیں، لیکن کچھ مقامات پہ ایسا بھی ہے کہ کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید جو ان کا ڈیو ہے وہ ان کو نہیں ملا. وہ سوسائٹی میں اور قدرتی طور پہ انٹرپرسنل ریلیشن شپ میں اس قسم کی دقتیں رہتی ہیں. کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں کے ذریعے سے اور ویسے بھی عوام سے گفتگو کرنے کے بعد یہ غلط تاثر جو ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کریں. شفن جی، ہم کہتے ہیں کہ پولیس کا کام اس وقت اختتام کو پہنچتا ہے جب ایک مجرم عدالت کے کٹگرے میں کھڑا ہو جاتا ہے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ عدلیہ کو ایک ملک کی شہرک کہا جاتا ہے، اور عدالت کا موقوف ہے کہ بھلے ہی 100 مجرمین بچ کے کیوں نہ نکل جائیں، کسی بے گناہ کو سزا نہ ہونے پائے. لیکن کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ جو ہمارے ملک کا قانون عدلیہ نظام ہے وہ کچھ زیادہ ہی سست ہے؟ یہاں پر تو 10 سال بھی ایک مجرم جوڈیشل کسٹڈی میں رہنے کے بعد کبھی کبھی فری برار پاتا ہے، اسے کوئی الزامی عائد نہیں ہوتا. اور میں وہی مثال دوں گا جو میرے عنوان سے تعلق رکھتی ہے. جیسے پچھلے سال وہ جنسی اسکینڈل کا مسئلہ ہوا تھا جس نے پورے کشمیر کو ہلا کر رکھ دیا تھا، لیکن آج تک اس معاملے میں کوئی مثبت وہ جو ہے وہ سامنے نہیں آیا. اور کیا جو زن سے جڑے مسائل ہیں، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ان پر فوری عدالت جو فیصلہ کرے ان کا قیام بہت ضروری ہے؟ جی بالکل، میں اس بات سے اتفاق کرتی ہوں کہ کورٹ میں کیسز جو بھی آتے ہیں، جو بھی کرمنل میٹرز آتے ہیں، ان میں کافی عرصہ لگ جاتا ہے، اور بہت حد تک یہ بات بھی صحیح ہے کہ انصاف شاید نہیں ہو پاتا ہے ایک وکٹم کے ساتھ. کیونکہ اگر ہم بنیادی طور پہ دیکھیں، جب بھی ہمارے پاس ایک کیس آتا ہے کرمنل میٹرز میں، اٹ از دا اسٹیٹ مشینری دیٹ کمز انٹو فورس اینڈ ناٹ اے پرائیویٹ انڈیویجول، ناٹ اے پرائیویٹ لائر. It is the state on its own in cognizable offences. Cognizable offences ایسے offences ہیں جو کہ offences against the state ہیں سو موٹو، جن میں 2 سال سے زیادہ سزا ہے، اور ایسے offences جہاں پہ کہ ایک عورت کے ساتھ جن میں زیادتی ہوئی ہے. ہم بہت حد تک یہ بھی دیکھا ہم نے کہ جب بھی ایسے کیسز ہمارے پاس آتے ہیں تو FIRs میں بہت سارے لوپ ہولز ہوتے ہیں. یا تو ایسا ہوتا ہے کہ ایویڈنس آتے ایک جب بھی ہم گواہ بلائیں گے تو گواہ بہت ریلکٹنٹ ہوتے ہیں کیسز میں آنے کے لیے. اگر ریپ کیسز ہیں تو ان میں ڈاکٹرز کو آپ بلاتے ہیں، ایکسپرٹ ایویڈنس ہوتی ہے، تو ڈاکٹرز بھی بہت ریلکٹنٹلی آتے ہیں. ایون دا وکٹم ہر سیلف، وہ بھی ایسا بھی ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بھی بعد میں کسی طرح کا کمپرومائز کر لیتی ہے. شی بیکمز ڈس انٹرسٹڈ ان دا کیس، تو وہ بھی اس کو پرسو نہیں کرتی ہے بیکاز آف لیک آف ایویڈنس. ایدر دے وونٹ کم بفور دا کورٹ اینڈ ڈپوز، اور ہاسٹائل وٹنسز جو کہ اگر کورٹ میں آئے تو جو آپ نے ایکچولی پولیس میں بیان دیا ہے تو اس کو الٹ دیتے ہیں، اس کو اس کے برعکس کہتے ہیں. تو ایسا بھی ہوتا ہے. اس وجہ سے یہ وجوہات ہیں کہ ایک وکٹم کو ایک سیکشل آفینسز میں یا ڈومیسٹک وائلنس کے جو آفینسز ہیں اس میں اس کو انصاف جسٹس نہیں مل پاتی ہے، اور جو کرمنل ہے، آفینڈر ہے، وہ بری ہو جاتا ہے. کورٹس کا جہاں تک ہم دیکھیں گے، اگر ان میں بہت اہم رول ہے ایڈوکیٹس کا بھی اور کورٹس کا بھی، کیونکہ ایڈوکیٹس جو ہیں دے آر سوشل سائنٹسٹ اف آئی مے کریکٹلی پٹ اٹ. انہیں سوسائٹی کی نبض پتہ ہے کہ کہاں پہ کیا چیز ہے، کیا پرابلم ہے، کیا ایلنگ ہے سوسائٹی میں، اور ہم اس کو کیسے آگے لے سکتے ہیں. اور ہم جو بھی آرگیومنٹس رکھتے ہیں کورٹ کے سامنے، ہمارے آرگیومنٹس ہیں جو کہ کورٹ ایکسیپٹ کرتا ہے. وی آر آفیسرس آف دا کورٹ، وی آر اسسٹنٹس آف دا کورٹ، بیکاز اٹس وی ہو ہیلپ دا کورٹ، وی ہو ہیلپ دا ججز ان کمنگ ٹو اے ریزنیبل، ان کمنگ ٹو اے جسٹ کنکلوژن. تو وہاں ججز جو ہیں ان کی جو ججمنٹ ہے it has a social impact also, because a judge is a social scientist in that way. By our arguments we are molding the opinions and it is the judgment. تو اسی معاملے میں جانے جاتے ہیں کہ اچھے خاصے بیان کو لڑتے. جی that's correct. تو میم سے پوچھتے ہیں، میم آپ تعلیمی نظام کے سب سے اونچے منصب پر فائز ہیں، اونچے ادارے سے تعلق رکھتی ہیں، اور ایک استاد کو نہ صرف ایک شخص کا بلکہ پورے سماج کا معمار کہا جاتا ہے. جیسے ایک پرسن شاعر نے کہا تھا، خشت اول چو نہت گل کار کج
تا سریا میں رود دیوار کج، کہ اگر کسی دیوار میں ایک معمار ٹیڑھی اینٹ لگاتا ہے تو بھلے ہی وہ دیوار آسمان کو کیوں نہ چھو جائے، ٹیڑھی کی ٹیڑھی ہی رہے گی. اور جیسے کہ آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کئی برسوں سے جو ہمارے کشمیری خواتین سے جڑے سنگین جرائم کے گراف میں ایک چونکا دینے والا اضافہ ہو رہا ہے، اور بہت سے ایسے ایشوز ہیں. کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ بذات خود خواتین اس سے ملوث ہیں، بذات خود وہ اس میں زیادتی کر رہی ہیں، یا بذات خود مرد اس میں انوالو ہیں، یا بذات خود سماج بگڑ رہا ہے، یہ ماڈرنٹی ہے. تو آپ اس کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، یہاں پہ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ عورت کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں وہ پہلے سے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ سماج میں پہلے سے ہی رہا ہے، اور کیونکہ عورت کو تو پہلے ہیومن بینگ مانا ہی نہیں جاتا ہے. اس کی جو ہم رائٹس وائلیشن کی بات کریں گے، یہ تو تبھی کریں گے جب کہ پہلے اس کو اس لیول پہ پہنچا دیا جائے گا، اس کو بھی ایک انڈیویجول کی طرح ٹریٹ کیا جائے گا. اس کو ہمیشہ لیبل کیا جاتا ہے ایک ویک جینڈر یا ویک سیکس جس کو ہم کہیں گے، سیکنڈری سٹیزن جس کو مانا جاتا ہے. تو یہ ہے کہ یہ ہمیشہ سے ہی سوسائٹی میں ایسے سیڈز رہے ہیں کہ عورت جو ہے، میل جو ہے، وہ تو ایک ڈومینیٹڈ پوزیشن پہ رہا ہے، اور فیمیل جو ہے ایک سبجوگیٹڈ پوزیشن اس نے ہمیشہ انجوائے کی ہے. اور سب سے اہم ہاتھ جو اس میں رہا ہے وہ تو ہمارے کلچر کا رہا ہے. یہ ادھر ادھر کی بات نہیں ہے، یہ تو بالکل گلوبل لیول پہ اگر ہم دیکھیں گے، ہر جگہ ہی ویمن کے ساتھ جو ہے ایک وائلیشن ہوتا رہا ہے، اس کے رائٹس جو ہے پامال ہوتے رہے. لیکن اضافہ اسے ہو جاتا ہے، یا اس کے نیچر میں جو چینجز آ جاتی ہے، فارمز میں جو چینجز آ جاتی ہے، وہ کلچرلی شیپڈ ہو جاتے ہیں. تو یہ کہنا کہ ماڈرنائزیشن کی وجہ سے اس کے یہ جو یہ رائٹس وائلیٹ ہو رہے ہیں، یہ نہیں، یہ ہے کہ اس کا ایک نیا چہرہ ہمارے سامنے آ رہا ہے. آپ کو میں یہ بتا دوں کہ ابھی بھی چاہے وہ ٹریڈیشنل سوسائٹی ہے یا ماڈرن سوسائٹی ہے، ابھی بھی ہمارا جو گرل چائلڈ ہے ایک ان وانٹڈ چائلڈ مانا جاتا ہے. ابھی بھی لڑکوں کو پریفر کیا جاتا ہے. یہ ایک گلوم سا چھا جاتا ہے اس گھر میں جہاں پہ لڑکی پیدا ہو جاتی ہے. اربن کی میں کم بات کروں گی، تھوڑی سی ایجوکیشن اس میں آ گئی ہے، لیکن اوور آل ابھی بھی لڑکی کے پیدا ہونے سے وہ خوشی ہمیں نہیں ملتی ہے جو لڑکے کے اس سے جنم ہونے سے ہمیں مل جاتی ہے. دیٹ مینس کہ جب سے ایک لڑکی پیدا ہو جاتی ہے، اس کے رائٹس جو ہے ایز اے ہیومن بینگ وہ وائلیٹ ہو ہی جاتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ میں جو ہم نے ہمارے جو کسٹمری لاز یا ٹریڈیشنز جو ہمارے ہیں، ساتھ ساتھ جو اس کی زندگی کے ساتھ چلے جاتے ہیں، اس کو زیادہ تر ایک آبجیکٹ کی طرح مانا جاتا ہے بنسبت کہ اس کو ایک انسان مانا چاہیے. آپ شادی کی بات لے لیجیے، وہاں پہ اس کا جو سٹیٹس ہے وہ انالائز کیا جاتا ہے یا وہ ڈٹرمائن کیا جاتا ہے کہ اس کو کتنی ڈاوری، یعنی اس کو گھر سے نکالنے کے لیے ہمیں ایک اماؤنٹ چاہیے، ہمیں ایک جہیز چاہیے، تاکہ اس کو اپنے نیچرل کریکٹرسٹکس جو اس کے اندر ہے، جو اس کے اپنے ہنر ہے، اس سے نہیں ماپا جاتا ہے، بلکہ جو مٹیریل وہ ساتھ لے جائے گی اس سے اس کا ماپا جاتا ہے. سو یہ ایک حقیقت ہے کہ ماڈرن فیز میں جو، یا ہم اگر کشمیر کی بات کریں گے، یہاں پہ شکل صورت جو ہے وہ بدل رہی ہے، اور جو ٹرمائل یہاں پہ ہے اس میں دوسرے طرح کے جو ہے کرائمز اگینسٹ ویمن جو ہے وہ آ گئے. اور یہاں پہ پہلے میں یہ ایڈریس کرنا چاہتی ہوں کہ ہم صرف ان کرائمز کی بات یا ان وائلنسز کی بات زیادہ تر کر رہے، جیسے کہ SSP صاحب نے کہا کہ جو ہمیں نظر آ رہے، جن کا ایک فزیکل اسپیکٹ ہے، لائک آپ سیکچول ابیوز کی بات کریں جس میں مولسٹیشن ہے، ریپ ہے، یہ تو ہمیں نظر آ رہے ہیں. لیکن ان چیزوں کو، ان ایشوز کو نہیں ایڈریس کیا جاتا ہے جو کہ اوورٹ ہے، جو اندر ہی اندر ایک عورت ایکسپیرینس کرتی ہے. فار ایگزامپل آج ہمارے سماج میں وڈوز کا سینیریو، ہاف وڈوز کا سینیریو اتنا ابھر کے آ رہا ہے، یا جو ایک سائیکولوجیکل پرابلمز جو ریلیٹڈ ٹو ویمن جو ٹرمائل کی وجہ سے آ گئی، یا ری ایلوکیشن آف رولز، جو عورتیں پہلے رول ان کو ایک رسپانسبلٹی ہوا کرتے، اب ان کو ایڈیشنل رسپانسبلٹیز مل رہی ہے سوسائٹی میں، تو ان کی طرف جو ہے وہ ایڈریس نہیں کیا جاتا ہے. تو وقت کی ضرورت یہ ہے، صرف ہمیں ان پرابلمس کو نہیں دیکھنا ہے جو کہ بس سامنے نظر آ رہی ہے، جن کو کوئی بھی دیکھ سکتا ہے.
उन प्रॉब्लम्स को भी हमें इक्वली एड्रेस करना है, जो कि हमें सामने इतना नज़र नहीं आ रही है। दूसरा मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो रिलेटेड टू वेमेन है वो बस एक जगह पे टिकी, एक एस्पेक्ट में नहीं टिकी हुई है। आप देख लीजिए कि ग्लोबल लेवल पे या ख़ास तौर से हमारे मुल्क में आज भी औरतें जो है सबसे ज़्यादा जो उनकी डेथ्स हो रही है, मौत हो रही है, वो मैटरनल डेथ्स होती है जी। तो होना चाहिए था स्टेट के पास या गवर्नमेंट के पास एक प्रायोरिटी, एक जो एरिया होना चाहिए था वो मैटरनल हेल्थ केयर ऑफ वीमेन होना चाहिए था। लेकिन दिन ब दिन इन मौतों में इजाफा हो रहा है, इसलिए क्योंकि अभी भी इसको एक प्रायोरिटी एरिया नहीं माना जाता है। सेकेंडली, अभी भी हम ये देखेंगे, अगर हम एजुकेशन लेंगे जिससे कि विमेन की एम्पावरमेंट हो सकती है या वो अपने राइट्स को पहचान सकती है, अभी भी हमें देख रहा है कि लिटरेसी रेट बहुत ही डाउन है अमंग विमेन एज कम्पेयर टू द मेल। तो जब तक हम इन चीज़ों को एड्रेस प्रॉपरली नहीं करेंगे, हम नहीं कह सकते हैं कि पहले, मेरा यही कहना है कि पहले आप औरत को एक ह्यूमन बीइंग बना लीजिए, तब उसके राइट्स की बात कीजिए। खुद सामने आ जाएंगे। तो मुस्तफा साहब, मैक्सिमम जो आजकल पेपर्स में छपता है, एक बात ने मुझे बड़ा जो वो परेशान कर दिया है। कहा जाता है कि जब भी पुलिस पर बात आती है तो जब तक अवाम एहतजाज ना करे, पुलिस मुस्तैदी नहीं दिखाती, जल्दी नहीं दिखाती। बिल्कुल वही कुछ एग्जांपल्स दूंगा जो मेरे टॉपिक से रिलेटेड हैं। जैसे सबरीना का केस आया था, जिसको दस्तराजी के बाद कत्ल का वाक़या था, उसके बाद ताबिंदा गनी। तो हर ऐसे मामले में पहले अवाम ने बहुत ज़्यादा एहतजाज किया था, उसके बाद पुलिस ने मुस्तैदी दिखाई थी। या ये भी कहा जाता है कि अगर गुमशुदगी का रिपोर्ट जो सबरीना वाले मामले में हुआ था, मौसूल होने पर फ़ौरन पुलिस ने कार्रवाई की होती तो मुजरिमीन को घेरने में इतनी ताख़ीर नहीं होती। तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? अगर आपको ये डिटेल्स मालूम है तो ये भी मालूम होगी कि जो हंदवाड़ा में जो हुआ जी, ताबिंदा गनी वाला केस, उसके जो लोग एजिटेट करने वाले थे पेश वो बाद में मुलजमान पाए गए। तो वो तरीक़ाकार के अपने जुर्म को छुपाने के लिए इस किस्म का शोर व गौगा जो है वो किया जाता है। और जहाँ तक ताल्लुक़ है सबरीना वाले केस का, तो उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पूरी तफ्तीश हमारे पास मौजूद है। वो इंस्टेंटली उसके गायब होने के फ़ौरन बाद उसका कत्ल हो गया था, उसके साथ ज़्यादती होने के बाद। तो उसमें पुलिस की मुस्तैदी जो है वो किस हद तक उसको बचा सकती है वो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ख़ासकर इस वजह से कि जो उसका मुलजिम है वो उसी घर के अंदर, उसी चार दीवार के अंदर रहता है। तो इस किस्म की दिक्कतें जो हैं वो पेश आती हैं कि घर के अंदर अगर इस किस्म का जुर्म हो जाए तो उसके बाद अवाम में एक शोर होता है कि जी कि इसमें कोई कार्रवाई की जाए। ऐसा नहीं कि कार्रवाई नहीं की जाती। अब कुछ केसेस जो हैं वो इस वजह से हाई प्रोफाइल हो जाते हैं, उनकी जो है वो उसके बारे में गुफ्तगू ज़्यादा होती है, और जब वो निकल के आते हैं तो हमारी जो है वो शाबाश भी बहुत होती है, पजीराई भी होती है, दोनों चीज़ें हैं उसमें शामिल। लेकिन बहुत सारे मुकदमात ऐसे भी हैं जिनके बारे में हम ना अवाम से बात करते हैं, और उसकी बुनियादी वजह ये है कि ख़वातीन का मामला है और शुरू से लेकर इस सोसाइटी में कोशिश ये की जाती है कि ख़वातीन का नाम जो है वो अखबारों में, इश्तिहारात में इस तरह से ना उछाला जाए। ये अलग बात है कि बाकी इश्तिहारात में जो है वो ख़वातीन नज़र आती हैं, लेकिन जो घर की अपनी सोसाइटी के अंदर अपने पड़ोस में रहने वाली जो लड़कियां, उनका नाम इस तरह से मुश्तहर न किया जाए। अब जहाँ तक ताल्लुक़ है एक्सप्लॉयटेशन का, मैं नाम नहीं लूँगा उस लड़की का। एक केस ऐसा भी है कि उस लड़की के वालिद जो हैं वो, उनका दिमागी तवाज़ुन जो ठीक नहीं, 4 बहनें हैं, और उसमें एक आदमी बहला फुसला के उसको ये कहता है कि जी कि मैं आपसे शादी करूँगा, और उस आड़ में जो है वो कभी वो बुरका पोश हैं, पिस्तौल एक जगह से दूसरी जगह ले जाने तक भी इस्तेमाल में किया। अल्टीमेटली वो लोग जो है कॉप किलिंग में भी पाए गए। अब इसमें क्रिमिनल इंटेंशन कितना है, ये देखने वाली बात है। उसमें क्रिमिनल इंटेंशन जो है वो मर्द का है, लेकिन ये है कि आपने हेल्प किया। शफन जी यहाँ पे मौजूद हैं, वो समझते हैं क्रिमिनल लायबिलिटी क्या बनती है। उसके बावजूद भी हमने वो लड़की जो है वो घर वालों के हवाले की, उसका जिक्र तक जो है वो किसी के सामने नहीं लाया। वरना ये है कि हम वो भी बहुत बढ़ा चढ़ा कर पेश करते कि देखिए ख़वातीन बड़े ज़बरदस्त जराइम में मुलव्वस हैं। इसी तरह से एक और केस, वो लड़की जो है वो टेलरिंग वेलरिंग का काम करती है, उनको भी इसी किस्म का झांसा दिया। उम्र जो है वो थोड़ी सी
30-32 سے اوپر تھی, شادی ہوئی نہیں تھی, ایسے ہی جھانسا دیا. ایک شخص نے جو ہے ان کو استعمال کیا, وہ ہوتے ہیں انکل چپس کے پیکٹ وغیرہ, اس میں گرینیڈ لا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ تک لانے میں استعمال کیا. پھر وہ پکڑا گیا, پھر اس نے ذکر میں لایا کہ جی کہ مجھے جو ہے وہ فلانی لڑکی نے جو گرینیڈ لا کے دیا, کہانی پھر وہی سے تھی. تو ایز وومن ایز ٹول استعمال کرنے کا جہاں تک تعلق ہے, یہ استعمال میں آتی ہیں. اور ایسی باتیں جو ہیں وہ نارملی ہم ذکر میں نہیں لاتے, چونکہ اب آپ نے یہاں پہ کہا تو اس لیے میں یہ بتلا رہا ہوں. اسی طرح سے اور بھی کیسز ہیں. مثال کے طور پر ہمارا ایک وومن پولیس اسٹیشن ہے یہاں پہ جو خواتین کے مسائل سے متعلق ہے. اس میں کاگنیزنس اگر 76 کے قریب اس سال میں ہمیں کمپلینٹ آئی ہیں. اس میں کچھ کاؤنسلنگ کے ذریعے سے, کاؤنسلنگ ناٹ ٹو دا ویمن بٹ ٹو دا ہسبینڈ آلسو, جو شادی وادی کے معاملات ہیں, ان میں ان کو کاؤنسلنگ کر کے ان کا گھر بسا کے ان کے حالات جو ہیں وہ درست کر کے رکھ دیے. اب یہ ایسی باتیں ہیں کہ جس کے آگ ہم اشتہار چھاپنا شروع کر دیں کہ یہ ہم نے کیا ہوا ہے, تو جو ہم نے کیا وی ول بی انڈوئنگ دیٹ. تو ایسی وجہ نہیں ہے کہ کوئی پروٹیسٹ ہو اور اس کے بعد ہی جو ہے وہ کارروائی عمل میں لائی جائے. میرے خیال میں ہر ایک ہمارا جو پولیس کا ذمہ دار ہے کوشش یہ کرتا ہے کہ اس کے علاقے میں جو ہے وہ کچھ ایسی کوئی غلط کارروائی نہ ہو, اور اگر ہو تو آدمی پکڑے جائیں, کیونکہ آپ کا ریپوٹیشن, آپ کا نام انہی باتوں سے بنتا ہے. جی بالکل. تو اس میں پروٹیسٹ لوگوں کا ہونا فطری بات ہے. اگر کوئی کسی کو یہ بات بری لگے کہ جی کہ اس طرح کا قتل ہو گیا, نذیر مہاجن مرڈر کیس میں جیسے لوگوں نے کہا کہ جی کس طرح سے بوری میں بند پھینکا گیا, خیر وہ خواتین سے متعلق معاملہ نہیں ہے, بٹ جنرلی لوگ جو ہے وہ کنسرن فیل کرتے ہیں. مگر کبھی کبھی جو ہے وہ ملزم جو ہے وہ بھی اس کو ایز ٹول استعمال کرتا ہے. ٹول استعمال کر کے پروٹیسٹ کر کے اپنے آپ کو جو ہے بڑا سچا آدمی دکھانے کی کوشش کرتا ہے. دوسری بات جو ہے, جو عدالت میں چھوٹ جاتے ہیں لوگ یا بیل ہو جاتی ہے, میرے خیال میں اس میں کوئی اس سسٹم میں ایز سچ جو ہے وہ خرابی نہیں ہے. وہ اس لیے کہ کوئی بھی آدمی, ہم اس وقت سوچ رہے ہیں کہ جس وقت آپ وکٹم, جو دوسرا آدمی جو ملزم ہے اس کے نقطہ نگاہ سے بھی سوچیے, ہو سکتا ہے کہ ایویڈنس میں جو ہے وہ غلطی ہو سکتا ہے کہ لوگوں نے بیانات غلط دی, اٹ از پاسبل. تو اگر فیئر ٹرائل نہیں ہوگا, فیئر ٹرائل جو ہے وہ لازمی ہے, اور جو اس کا نقطۂ نگاہ ہے وہ بھی اگر جو ہے وہ پریزائڈنگ افسر کے سامنے نہ آئے تو میرے خیال میں وہ تو پھر ایک سپریس ہو گیا, اور پھر جو ہے وہ رائٹس جو ہیں لوگوں کے وہ سپریس ہو گئے. وہ اپنا نقطہ نظر پیش کر لے, ہم بھی اپنی بات جو ہے وہ سامنے رکھ لیں, پریزائڈنگ آفیسر جو ہے اس میں ڈیسائیڈ کر لیں, اور اس کے بعد اگر سزا ہوتی ہے تو میرے خیال میں کسی کو اس میں کوئی گلہ باقی نہیں رہتا. اب یہ باتیں ضرور ہیں کہ اس میکینزم میں کچھ ڈیفیکٹس ہیں, جیسا کہ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر جو ہے وہ آتے نہیں, بالکل درست بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جب ٹرائل ہوتا ہے اس میں سوالات و جوابات اس قدر زیادہ ہوتے ہیں, تاریخیں جو ہیں وہ مختلف, کوئی بھی ایک آدمی اس میں کم ہو تو تاریخیں اور پڑتی رہتی ہیں. تو ڈاکٹر جو ہے اس کا بنیادی کام, ہم تو پولیس والے ہیں, ہمارا کام یہی ہے کہ ہم نے بیان قلم بند کیا, عدالت میں چلے گئے اور اس کے بعد بیان دینے کے لیے بھی چلے گئے. کبھی کبھار جو ہے ہماری بھی مصروفیات اس قدر زیادہ ہوتی ہیں, جو نیچے لیول پہ جو ہے تھانے دار وہ بھی عدالت میں نہیں پہنچ سکتے کہ آج یہاں پہ یہ مسئلہ ہو گیا, کل یہ ہو گیا. تو جو ڈاکٹر ہے وہ تو اس کام کے لیے نہیں آیا تھا نا, وہ تو لوگوں کا علاج کرنے کے لیے آیا تھا. اب اس نے اوپینین دے دی, اس کے بعد اس کو عدالت میں جانے سے وہ گریز کرتا ہے, ہر ایک گریز کرتا ہے اس میں. اس وجہ سے کچھ دقتیں پیدا ہوتی ہیں. لیکن یہ سسٹم کہ ملزم کی طرف سے جو ہے وہ بھی بات کہی جائے, اس کا نقطۂ نگاہ بھی سامنے رکھا جائے, آئی تھنک دیٹ از فیئر انف. کیونکہ جو عدالتیں ہیں وہ بھی, جو آفینس جتنے بھی ہیں یہ جیسا کہ انہوں نے بتایا کاگنیزبل آفینسز, وہ سبھی کے سبھی آفینسز جو ہیں وہ اسٹیٹ کی طرف سے اس میں پیروی ہوتی ہے. یعنی اس میں پارٹی جو ہے وہ اسٹیٹ ہے, اسٹیٹ میں جو ہے وہ ایگزیکٹو بھی شامل ہے, جوڈیشل بھی شامل ہے, تمام لوگ شامل ہیں اس میں. لیکن اس کے باوجود بھی ایک حق دیا جاتا ہے ملزم کو کہ تم بھی اپنی بات سامنے رکھو. جی بالکل, جیسے کہ میرے خیال میں ایک سول سوسائٹی میں اس چیز کا ہونا جو ہے وہ لازمی ہے. لیکن ہماری ایز ایگزیکٹو کوشش یہ ہونی چاہیے, جو کہ ہم کرتے بھی ہیں, کہ اپنا کیس جو ہے وہ بہتر طریقے سے پیش کر سکیں, جلد ٹرائل جو ہے وہ کنکلوڈ ہو جائے اور سزا بھی ملے, تاکہ باقی لوگ جو اس قسم کا ارادہ رکھتے ہیں وہ اس سے باز آ جائیں. صحیح بات ہے. جیسے ابھی مشتبہ صاحب نے بھی اس طرف اشارہ کیا, اور ہم نے بھی اکثر یہ دیکھا ہے کہ اگر اب کوئی جو خاتون ہے وہ کسی سنگین مسئلے میں ملوث ہے, اس پہ کوئی زیادتی ہو رہی ہے, تو وہ اکثر یہی سوچتی ہے کہ اگر میں قانون کا سہارا لوں,
पुलिस का सहारा लूँ तो मेरा नाम जो है समाज में उछला जाएगा, ऐवानों में लिया जाएगा। तो इस मामले को लेकर वो जुल्म सहना तो बर्दाश्त करती है, लेकिन अपनी आवाज़ जो है हुक्काम तक पहुंचाना बर्दाश्त नहीं करती है। तो क्या हमारे कानून में कोई ऐसी सहूलियत नहीं है कि एक जो विक्टिम है उसका नाम भी बंद रखा जाए और कार्रवाई भी हो? बिल्कुल है। मैं पहले ये आपसे बात कहना चाहूँगी कि जो औरतें हैं, हम जुल्म पसंद हैं शायद जी, क्योंकि हम पर ज़्यादती होती है, हम तब तक बर्दाश्त करते हैं जब वो हद से बाहर बात चली जाती है। फिर हम लोग ने भी कहा था कि हम आदी हो गए हैं, बचपन से यही देखा। जी बिल्कुल, मैं इनसे इत्तेफाक करूँगी इस बात पे। हम लोग आदी हो चुके हैं, हम लोगों को आदत पड़ गई है ये जुल्म सहने की। हमारे RPC रणबीर पिनल कोड में भी एक प्रोविज़न है कि एक औरत की आइडेंटिटी आप डिस्क्लोज़ ना करें, जहाँ पे उसके साथ ज़्यादती हुई है आप अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ ना करें। बल्कि ये भी जुर्म है कि अगर कोई गैर मीडिया में या कैसे भी प्रिंट आउट में या उसका TV पे उसका नाम उछाले किसी ऐसे मामले में जहाँ पे वो मुलविस हो और उसका नाम नहीं आना चाहिए, या उसके साथ ज़्यादती हुई है तो उसकी बदनामी होती है। ऐसे हमारे रणबीर पिनल कोड में प्रोविज़न है। और ये भी प्रोविज़न है कि एक औरत बहुत ही हरासा फील करती है अगर वो इन पब्लिक में, जैसे हम कोर्ट्स में हज़ारों 100 लोग होते हैं, कई लोग होते हैं, हर एक का डिफरेंट नज़रिया है, तो वो सबके सामने अपना बयान नहीं कर सकती है, स्टेटमेंट नहीं दे सकती है। तो हमारे कानून में ये भी एक प्रोविज़न है कि इन कैमरा ट्रायल होती है, जहाँ पे मुल्ज़िम जो है और विक्टिम जो है और लॉयर्स होंगे, जजेस होंगे, बस ये लोग होते हैं। इन लोगों का ट्रायल में रहना निहायत ज़रूरी है। इनफैक्ट जो भी बाकी लॉयर्स होते हैं, वी फीमेल लॉयर्स वी ऑल्सो आर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन कैमरा प्रोसीडिंग। और एक औरत के पास ये भी हक है, ये कानूनी हक है उसके पास, एक मुल्ज़िम के पास भी है और ऐसे एक विक्टिम औरत के पास भी है। हमारे यहाँ लीगल सर्विस अथॉरिटी है, तो वो उनको अप्रोच कर सकती है। अगर उसके पास काउंसिल नहीं है या वो नहीं आना चाहती है, किसी लीगल काउंसलिंग के लिए आना चाहती है, तो वो हमें अप्रोच कर सकती है। कोर्ट को भी ये इख्तियार है कि वो ये बोल सकता है कि अगर आप काउंसिल नहीं अफोर्ड कर सकते हैं तो आपको हम काउंसिल प्रोवाइड करेंगे। मगर जनरली जहाँ पे एक औरत के साथ ज़्यादती हुई है उसको सामने आना है, शी हैज़ टू कम फॉरवर्ड। जी मैम, जैसे कि आपको पता है कि एक औरत के बहुत से किरदार होते हैं। वो माँ होती है, बहन होती है, बीवी होती है, घर को संभालने वाली होती है, उसका समाज में अलग से रोल है। तो जब हम हुकूक की बात करेंगे तो हर इस लेवल पे अलग अलग से हुकूक आएंगे। माँ, बहन, बेटी, इन सब में जो डिफरेंस है अलग अलग आएंगे। तो इन लेवल्स पर आपको हुकूक की पामाली कैसे लगती है? देखिए अलमिया, ये है कि माना जाता है कि औरत के साथ सबसे ज़्यादा जो ज़्यादती आज की डेट में हो रही है वो तो घर पे ही हो रही है जी। यानी डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा है अगेंस्ट द वुमन। डोमेस्टिक फ्रंट पे वो माँ भी है, बेटी भी है, बीवी भी है, यानी जो इसके अहम किरदार है वो घर पे ही वो निभाती है। आप देखिए कि मैंने अभी आपको इससे पहले कहा कि हमारे कल्चर में कुछ ऐसी बातें हैं जिनको कि फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल वाइफ बीटिंग की बात है। ये माना जाता है कि चलो हस्बैंड ने बीवी को मारा, उसको एक हक है और बीवी को ये सहना चाहिए, और इसको इस तरह से पेश किया जाता है कि ये एक रूटीन मैटर है और ये एक कुछ नेचुरल सा एक नेचुरल सी बात है, कोई इसमें कोई गलत ही नहीं। और हम अपनी औरतों को, अपनी बच्चियों को इसी तरह से ट्रेन भी कर लेते हैं कि अगर हस्बैंड ने आप पे हाथ उठाया तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। इसी तरह से अगर घर में आप भाई को कुछ अलग सा ट्रीटमेंट दे रहे हो और बहन को कुछ, यानी लड़के और लड़के को डिफरेंट ट्रीटमेंट, जैसे देखा जाता है, स्टडीज़ रिसर्च पे हुए हैं कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बहुत ही प्रेवलेंट है इन टर्म्स ऑफ फूड। अगर रूरल एरियाज़ में देखा जाएगा कि जो बेटर मील्स होते हैं वो लड़कों को दिए जाते हैं और इनको जो बचा कुचा खाना है या फिर लाइक दूध, अंडा, गोश्त वो पहले दिया जाएगा लड़के को और जो फिर बचेगा तो वो लड़की को दिया जाएगा। ये एक ओवरऑल एनालिसिस है, मैं ये पर्टिकुलर किसी सोसाइटी की बात नहीं कर रही हूँ। तो
یہ ہے کہ ہر طرح کی زیادتیاں جو ہے عورت جو ہے پہلے گھر پہ ہی فیس کرتی ہے، کیونکہ سٹارٹنگ سے اس کے اندر ایک انفیریورٹی کمپلیکس جو ہے وہ انڈیوس کیا جاتا ہے. جیسے آپ کشمیری میں آپ نے سنا ہوگا، ہم روز روٹین میں بات کرتے ژٕ مہٕ کر یہ تجھے کورِ مۄہنیو، یا آپ کو دوسرے کے گھر جانا ہے. تو اس کے رائٹس کو جو ہم ایک اس کی پرسنالٹی میں اس طرح سے اس انفیریورٹی کمپلیکس کو اس طرح سے انڈیوس کرتے ہیں کہ اس کو لگتا ہے یہ پارٹ اینڈ پارسل آف مائی لائف ہے، میرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہو رہی ہے. سیکنڈلی اس کے ساتھ زیادتیاں کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ المیہ یہ ہے کہ عورتوں کو خود نہیں پتہ ہے کہ ہمارے رائٹس کیا ہے. رائٹس ایز اے ڈاٹر، رائٹس ایز اے وائف، اور سو آن اینڈ سو فورتھ. جب ان کو وہ پتہ ہی نہیں کہ ہمیں رائٹس بھی ہے. میں اربن ایجوکیٹڈ پہ ہم نے ایک سروے کیا تھا جہاں پہ ایون ایجوکیٹڈ اور جن کو مانا جاتا ہے امپاورڈ ویمن، ان کو بھی نہیں پتہ ہے کہ ہمارے رائٹس کیا ہے، ہمارے حقوق. یہ تو ان کی حالت ہے. اب وہ لاٹ جو بالکل ان ایجوکیٹڈ ہے، جن میں وہ امپاورمنٹ کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، ان کی تو بات ہی نہیں ہے، وہ تو بالکل اس سے ہٹ کے ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے پہلے جتنے بھی آرگنائزیشنز ہیں، چاہے وہ گورنمنٹل آرگنائزیشنز ہیں، نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز ہیں، ان کا مجھے لگ رہا ہے یہ سب سے امپورٹنٹ ایشو یہ رہنا چاہیے کہ وہ سینسٹائز لوگوں کو کرے، خصوصاً وہ عورتوں کو سینسٹائز کرے، ایجوکیٹ کرے کہ ان کے رائٹس کیا ہے. جب تک ان کو اس بات کا احساس نہیں ہوگا کہ ہمیں بھی کچھ حقوق ہے، اب کیونکہ ہر لیول پہ ان کے حقوق ہے، یہ نہیں ہے کسی ایک پرٹیکولر اس پہ. کیونکہ آج کل یہ بھی مانا جاتا ہے جو گھریلو عورتیں ہیں ان کو لگتا ہے کہ جو باہر جانے والی عورتیں ہیں چلو ان میں ایک وائس آ جاتی، وہ امپاورڈ ہے تو وہ ڈیسیجن بھی لے سکتی ہے، ان کے کچھ رائٹس بھی. اور جو گھر پہ بیٹھنے والے عورتیں ہیں وہ بیچاری ہمیشہ کے ہمیشہ وہ انفیریورٹی کمپلیکس کے شکار رہ جاتے ہیں. عورت تو عورت ہے، چاہے وہ باہر جاتی ہے، چاہے وہ ایجوکیٹڈ ہے، ان ایجوکیٹڈ ہے، امپاورڈ ہے، اکانومیکلی وہ انڈیپینڈنٹ ہے یا ڈپینڈنٹ ہے، ہر ایک کے حقوق ہے. اور یہی ہے پہلا جو کام ہونا چاہیے. سوسائٹی کے جو اس پہ کام کرنے والے لوگ ہیں، چاہے وہ این جی اوز ہے یا گورنمنٹل ایجنسیز ہے، وہ لوگوں کو اس کے بارے میں ایجوکیٹ کرے، بوتھ میل اور فیمیل کو، کہ ہاں یہ جو آپ ایک ٹریڈیشنل وے میں لے رہے ہو. دیکھیے میں آپ کو یہاں پہ ایک بات بتا دوں، کشمیر میں یہ دیکھا جاتا ہے ہماری سوسائٹی میں ایک رائٹ ٹو پراپرٹی ہے ہمارا، ہے نا. اب اگر کسی لڑکی نے پراپرٹی ڈیمانڈ کی، رورل میں تو یہ کانسیپٹ ہے کہ لڑکی کو دینا ہی نہیں ہے، وہ ہے ہی نہیں، اس کو تو کوئی رائٹ ہی نہیں ہے پراپرٹی کا. اب اگر اربن میں کسی لڑکی نے، ویسے تو مانگتے نہیں، اب اگر ڈیمانڈ کی اس نے تو اس کے ساتھ ترک تعلق کیا جاتا. دیکھو یہ کیسی لڑکی ہے، اس نے اپنے بھائی کا حق مارا اور اس نے یہاں سے اپنا جو حصہ ہے وہ گریب کیا. دیٹ مینس، اور رورل کی تو میں نے ابھی آپ کو یہ ذکر کیا کہ وہاں پہ یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ ہاں لڑکی کو رائٹ ٹو پراپرٹی ہے. سو دیز آر دا بیسک تھنگس جو کہ ایک عورت کو پتہ ہونے چاہیے کہ وہ. دوسری بات ایک سوشل، کیونکہ اس میں میں نے تھوڑا سا کام کیا، مہر کی ہم بات کرتے ہیں اور اسلامک یہ تو بہت ہی ایک امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے. مہر تو ہم نکاح کے ٹائم لکھتے ہیں لیکن پیمنٹ کی بات تو چھوڑ دیجئے. اگر خدا نہ خواستہ، میں اب اس کو خدا نہ خواستہ ہی کہوں گی، اگر کسی عورت نے کہا کہ مجھے مہر چاہیے تو اس کو تو پتہ نہیں کس کس چیز سے لیبل کیا جائے گا. دیکھو یہ کیسی عورت ہے جس نے اس کو مہر مانگا اپنے ہسبینڈ سے. تو یہ تو بیسک ایشوز ہے، اس کو ایجوکیٹ کرنا، اس کے بارے میں عورتوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں کس سٹیج پہ کون سے رائٹس ہمارے ہیں تاکہ وہ پرزرو کر سکے اپنے رائٹس کو. جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے. مشتبہ صاحب، جیسے آپ نے ابھی بھی کہا کہ ہمارے پاس الگ سے ایک زنانہ ڈپارٹمنٹ ہے پولیس کے پاس، لیکن تب بھی کہیں کس میں ایسا دیکھنے کو ملا کہ مین ہینڈلنگ ہوئی. جیسے کنٹریکچوئل ٹیچرز کی بات کریں گے، یا وہاں پر جو وہ اور عورتوں کا ایک وہ جلوس جا رہا تھا، اس پر بھی مین ہینڈلنگ ہوئی تھی. تو جب باقاعدہ یہ ڈپارٹمنٹ موجود ہے تو پھر پولیس کو مین ہینڈلنگ کی کیا ضرورت پڑتی ہے، جو قانوناً بھی جرم ہے اور اخلاقی بھی جرم. یہاں آنے سے پہلے مجھے پورا پتہ تھا کہ یہ سوال آپ ضرور پوچھیں. جی اصل میں، اور اس لیے میں ذکر میں پہلے بھی یہ لایا ہوا تھا اور وہ درست بات بھی ہے کہ آپ ایکسپلائٹیشن میں عورت کو ایز ٹول استعمال کرتے ہیں.
آپ کی کانٹریکچول اپوائنٹمنٹ کا معاملہ ہے. جی اب یہ صرف خواتین سے متعلقہ تو نہیں ہے, جی بالکل. اس میں مرد بھی ہے, لیکن یہ ہے کہ جلوس جو ہے ان کو آگے وہاں پہ یہ کر دیا جائے تاکہ انسٹنٹلی آگے جو لا اینڈ آرڈر ڈیل کرنے والا ہے وہ تو ایس ایچ او ہے. اب وہ واٹر کین استعمال کرے گا تو اب یہاں پہ وہ کپڑے جو ہیں بھیگ جائیں گے, اور اس طرح سے وہ کچھ مناسب بات نہیں ہے, حالانکہ بعد میں وہ بھی استعمال کرنا پڑا. اور پھر خواتین کی تعداد یہاں زیادہ ہے, پولیس کے ڈپلائمنٹ میں مرد حضرات زیادہ ہیں, خواتین بھی ہیں نظر نہیں آتی, اور بالخصوص کیمرے کو بالکل نظر نہیں آتی. اور اس میں جو ہے وہ اگر کوئی خاتون جو ہے وہ غصے میں اپنا بیگ سر پہ مار دے, اور وہ ہمارا ایک لینڈ یارڈ ہوتا ہے یہاں پہ, وہ پھنس جائے اور اس کی تصویر کھینچ جائے اور اس پہ جو ہے وہ اتنا طوفان مچ جائے, تو اس میں سب کے سب جو ہے وہ پولیس کو کہتے ہیں کہ جی کہ آپ نے بڑی زیادتی کی. یہ علیحدہ بات ہے کہ آپ کی پرمیشن جو ہے ایک پارک کے اندر ہے, آپ سڑک پہ آ جاتے ہیں, اور جو لوگ کہیں ہسپتال جا رہے ہوں, ایگزام دینے کے لیے جا رہے ہوں, جب ان کا راستہ رک جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی کہ پولیس کچھ کرتی نہیں. یہ چیز جو ہے وہ علیحدہ. اور اس کے علاوہ جو وومن پولیس اسٹیشن ہے اس کا کام جو ہے انٹائرلی ڈفرینٹ ہے. لا انفورسمنٹ کے لیے بھی خواتین جو ہے موجود رہتی ہیں, لیکن جینڈر ایشوز ایسے ہیں کہ وہ صرف جو پولیس کے باہر جو خواتین ہیں صرف انہیں تک محدود نہیں ہیں, ان پر بھی ہیں. جس وقت ہم ریکروٹمنٹ کرتے ہیں جی پولیس کے اندر, تو جو ایز سپروائزری ایز سپرڈنٹ آدمی یہ کہتا ہے کہ جی کہ یہ بھی اسی طرح سے کام کرے جس طرح سے مرد حضرات کرتے ہیں, لیکن اس میں دقتیں ہیں. ان کے بچے ہیں جن کی اٹیچمنٹ ماں سے زیادہ ہے, ان کو اسکول بھیجنے کا معاملہ ہے, ان کی پرورش کا معاملہ ہے. یہ تمام چیزوں کی وجہ سے جو ہے وہ جو اویلیبلٹی آف فورس ہر وقت ہونی چاہیے خواتین کی, اس میں کمی آ جاتی ہے. جتنی ہم نے امپلائی کی ہوئی ہیں پروپورشنیٹلی اس سے زیادہ آن ڈیوٹی ایٹ ون پوائنٹ آف ٹائم ان وجوہات کی بنا پر نہیں آ پاتی. اگر وہ زیادتی آپ کہہ رہے کہ نہیں آپ کو بھی اتنی تنخواہ ملتی ہے جتنی جو ہے ایک میل کانسٹیبل کو ملتی ہے, تو میرے خیال میں وہ مناسب نہیں ہوگا. دیٹ ول آلسو بی اے جینڈر ڈسکریمنیشن فار دا سمپل ریزن. جینڈر ڈسکریمنیشن تو نہیں ہوگا کیونکہ میرے خیال میں اس کو تھوڑا اور کلیریفائی کر دوں. جینڈر میں اور سیکس ڈٹرمنیشن اس میں ڈسکریمنیشن میں فرق ہے. سیکس تو جو ہے وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل رہا ہے, یو کین ناٹ ڈو اینی تھنگ اباؤٹ دیٹ. اس میں فزیکلی آپ مختلف ہیں اور ایموشنلی بھی شاید, لیکن جو ہم الفاظ استعمال کرتے ہیں نا کہ لڑکا ہے وہ کہتا ہے میں جاتا ہوں, وہ لڑکی کہتی ہے میں جاتی ہوں, تو یہ ہے جینڈر جو آپ اوور اے پیریڈ آف ٹائم اس سیکس کے ساتھ ایسوسیٹ کر لیتے ہیں. تو اس میں یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ جینڈر ڈسکریمنیشن کہاں پہ کرتے ہیں. اور بطور لفظ استعمال کروں گا میرے خیال میں عام اسلام میں وہی ہوتا ہے, صنف نازوں کے لیے جو ہے اس کے لیے کچھ ان کو لبرٹیز دی جانی چاہیے. اس وجہ سے شاید تعداد موجود نہیں ہے, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ کانسٹیبل جو سامنے وہاں پہ کھڑا ہے جو لا انفورسمنٹ کر رہا ہے کیا صرف وہی قصوروار ہے, یا وہ لوگ قصوروار ہیں کہ جو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے کہ اس سے ایک ایشو بن جائے گا, میڈیا میں اٹینشن بن جائے گا, خواتین کو لے کے آتی ہیں. پچھلی مرتبہ یہاں پہ مولانا سجاد نعمانی صاحب آئے تھے, انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی. انہوں نے کہا کہ جی کہ امریکہ میں, مجھے وہ معلوم نہیں, میں انہیں کی سند سے یہ بات کروں گا, امریکہ میں کسی شخص نے ایک اپنا بریف کیس جو ہے چھوڑ دیا جس میں ڈالر اور زیورات جو ہے وہ پڑے ہوئے تھے, اور چلے گئے, اور سی سی ٹی وی لگے رہتے ہیں وہاں پہ. اتنی دیر میں ایک آدمی ہے, اس نے ایک چکر لگایا وہاں پہ, کچھ دیر اس نے دیکھا, اس نے اس کو پکڑا, بند کیا اور وہاں سے نکل گیا. اگلے راؤنڈ اباؤٹ میں جو ہے پکڑا گیا, مقدمہ چلا. بعد میں فیصلہ یہ ہوا کہ اصل میں قصور اس شخص کا نہیں ہے کہ جو اٹھا کے لے گیا, کیونکہ یہ چیز تو راستے میں پڑی ہے. قصور اصل میں اس شخص کا ہے جس نے اس کو ڈسپلے کر کے ویلیوبلز کو راستے میں رکھا. یہ ہے اس میں یہ نہیں کہتا کہ جو ہم نے کیا وہ ٹوٹلی درست. ایٹ دا اسپر آف مومنٹ جو ہے بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو مناسب نہیں ہوتی, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ عورت کو, خواتین کو ایز ٹول استعمال کریں گے ٹو گیٹ دی ڈیمانڈس. یہ ڈیمانڈ جو ہے وہ اور طریقے سے بھی حاصل کی جا سکتی ہے. یہ پروٹیسٹ شاید اتنا اٹینشن نہ ملے, اور طریقے سے بھی ہو سکتا ہے. اور پھر وہ ڈیمانڈ کا جو ہے فوکس بدل گیا, آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ ہم کو پرماننٹ کر دیجیے, اس کے بجائے جو ہے جو ایشو جو ہے وہ پولیس ورسز پبلک اور خواتین ہو گیا. تو اس قسم کے مسائل ہوتے ہیں, اور یہ ایک اسی جگہ پہ نہیں, ہمارے پاس جتنے بھی مقدمات ہیں, جیسے کوئی مختلف کیسز میں کوئی لڑکا پکڑا جاتا ہے
تو اس کے جو ہے ماں باپ دونوں آتے ہیں, آنا بھی چاہیے جی ان کا بیٹا ہے, اور اس کا جو ہے وہ پوائنٹ آف ویو رکھنا چاہیے کہ جناب یہ ملزم نہیں ہے. انویریبلی میں اپنے دفتر میں اور پولیس اسٹیشن میں دیکھتا ہوں کہ مرد اور عورت دونوں آتے ہیں, گفتگو جو ہے وہ خاتون کرتی ہیں, اور کبھی کبھی مرد جو ہے باہر ہی رکتا ہے, وہ کہتا ہے کہ تم صاحب سے بات کر لو. وائی؟ ایموشنل بلیک میل, ایکسپلائٹیشن, گھر پہ اپنی بیوی کے ساتھ, یہ ڈسکرمنیشن جینڈر کی, یہ بات کرے گی تو یہی بات کرے, اس کو اگر کچھ کہہ دیا انہوں نے تو ایک اور معاملہ بن جائے گا. انویریبل کبھی کبھار جو ہے کبھی گرفتاری کے لیے کسی گھر میں داخل ہونا پڑتا ہے. سب سے زیادہ ریزسٹنس اور پروٹیسٹ جو ہے وہ خاتون کی طرف سے ہوتا ہے, یا کبھی کبھی جو ہے وہ سیکورٹی فورسز میں بھی کبھی کوئی گرفتار ہو جاتا ہے آدمی, اس کیمپ تک بھاگتے ہوئے جانا, اس کے باہر کھڑے رہنا, بینگ انکریج بائی میل. تو کون ایکسپلائٹ ہو رہا ہے, ایموشنلی کون بلیک میل ہو رہا ہے, کون کر رہا ہے, پوری کی پوری سوسائٹی کر رہی ہے, ایز ٹول استعمال کون کر رہا ہے, یہ تمام چیزیں دیکھنے والی ہے. اور جو امپاورڈ ویمن کی بات کی انیسا جی نے ابھی, تو یہ معاملہ جو ہے ان کے ساتھ زیادتی کا اور بھی زیادہ ہے. میرے پاس جو ہے وہ 2-3 مقدمات ایسے ہیں. آپ ایک سوسائٹی میں کام کر رہے ہیں, سیدھی سی بات ہے کہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا جو ہے مرد حضرات سے بھی ہوگا, اچھے برے تمام کے ساتھ. میرے پاس اس قسم کے مقدمات ہیں کہ اس لڑکی کی کہیں بعد میں جب شادی ہونے والی ہوتی ہے تو ایک آدمی کلیمنٹ آتا ہے, کہتا ہے کہ جی یہ تو میری بیوی ہے, وداؤٹ اینی پروف. اور وہ بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ جہاں بھی رشتہ ہو رہا ہے وہ ٹوٹ جائے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو شخص اس قسم کی کارروائی کرتا ہے وہ خود شادی شدہ ہوتا ہے, 1-2 بچے ہوتے ہیں اس کے باوجود بھی اس قسم کی بات کہتا ہے یہ. اور وہ ان خواتین میں بھی دیکھا کہ وہ کوشش کرتی ہیں کہ یہ بات جو ہے وہ ایسی کوئی رفع دفع ہو جائے, معاملہ جو ہے عدالت تک نہ جائے, پولیس تک نہ جائے, میڈیا میں نہ جائے, آس پاس کے لوگ کیا کہیں گے. رشتہ بھی ٹوٹ جاتا ہے اس کے باوجود بھی. اور یہ کچھ عام ایسے نہیں پڑھی لکھی خواتین, وکلا, ڈاکٹر, اور ایک تو جو ہے وہ بیرون ملک سے آئے اور انہوں نے کہا کہ جی کہ یہ تو میری بیوی ہے. انہوں نے مقدمات درج کیے ہیں, ان میں پھر ٹوسٹ بھی آ جاتا ہے. اور جیسی ابھی وہ کہہ رہی تھی شفن جی, کہہ رہی تھی کہ جی کہ اس میں FIR میں جو ڈیفیکٹ رہ جاتے ہیں, یہ ریزنس ہیں کہ آپ کے حقائق کچھ اور ہیں اور بتلائے ہوئے اور جاتے ہیں فار ویریس ریزنس, سوشل ریزنس. تو یہ معاملہ تو پڑھے لکھے اور جو سوسائٹی میں بات کرنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ ہو رہا ہے, اور جو گھر میں بیٹھے ہیں ان کے ساتھ اور بھی جاتی ہے, ان کی تو کوئی آواز بھی نہیں. ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ انکریج کریں لوگوں کے وہ آئیں, کمپلین لکھوائیں, ہم کارروائی کریں گے, اور ہم نے کی بھی ہیں بہت سارے کیسز میں, جن کی ڈیٹیل بتلانا میرے خیال میں مناسب نہیں ہوگا انہی وجوہات کی بنا پہ. مگر ایسا بہت کم ہوتا ہے, بہت سے گٹ کے جو ہیں وہ گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی کہ چلیے اب یہ مصیبت کھڑی ہوگی. تو اس قسم کے مسائل ہیں یہاں پہ, اور جب تک جو ہے ہم اس کو عورت کو ایز پراپرٹی دیکھتے رہیں گے ایز سوسائٹی, تو اس قسم کے مسائل جو ہیں وہ چلتے رہیں. آپ اس کو استعمال کریں کہ آپ اس کو سڑک پر پروٹیسٹ پہ بٹھا دیں, آپ اس کو جو ہے وہ بچہ چھڑانے کے لیے آگے بھیج دیں, آپ اس کو جو ہے وہ فوٹوگراف کے سامنے جو ہے روتے بلکتے ہوئے دکھا دیں, تاکہ جو ہے لوگوں کو میسج چلا جائے کہ جی کی بڑی یہاں پہ زیادتی ہے. بٹ ہو از ڈوئنگ دس آل؟ یہ نیچرل تو نہیں ہوتا, کبھی کبھی ہوتا بھی, ایسا بھی نہیں ہے, کبھی کبھی ہوتا بھی ہے کہ کسی قسم کا کوئی بہت بڑا حادثہ ہو جائے تو ایموشنلی جو ہے وہ خواتین کا جو ہے وہ ریئیکشن جلدی آتا ہے. لیکن اکثر یہ آرکسٹریٹڈ ہوتا ہے اور کرتا مرد. یہ ہے اس سوسائٹی میں معاملہ, اور جو ابھی تک روا دوا ہے ہم اپنی طرف سے کوشش کریں گے, پوری سوسائٹی کو بھی کرنی چاہیے. جہاں تک مصطفیٰ صاحب نے کہا تو یہ بالکل علامہ اقبال کے ایک شعر سے میچ ہوتا ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. تو آپ اس کو کس نظرے سے دیکھتے ہیں کہ خود عورت کس حد تک اس میں ذمہ دار ہے؟ دیکھیے, عورت بھی بہت ہی حد تک ذمہ دار ہے, لیکن میں یہاں سے, کیونکہ مصطفیٰ صاحب نے بھی کہا کہ وہ ایک ٹول ہے, میں پھر سے یہاں پہ اسی نقطہ نظر پہ آ جاؤں گی کہ ہم ایک پیٹریارکل سوسائٹی میں رہ رہے ہیں. مردوں نے جو چاہا, جیسے چاہا, عورت کو گھمانا وہ گھوم جاتی ہے. بات پھر سے اسی
पॉइंट पे आ जाती है, घुमा फिरा कर मर्द पे ही आती है, मर्द पे ही आ जाती है। क्योंकि आज अगर हम टर्माइल सिचुएशन में औरत को प्रोटेस्ट्स में आगे आगे करते हैं, हम अब चालाक, यानी मेल फिर से उनको लग रहा है हम कमज़ोर बन रहे हैं और हमारी जो हालत सुधारने वाली कोई है तो औरत ही है। चलो आज के दौर में उसको आगे आगे कर दिया जाए, उसको एक टूल, उसको एक वेपन की तरह आप यूज़ कर सकते हैं। फिर से मुझे लग रहा है कि हाँ, हम फिर से जो हमारा पैट्रियार्कल सिस्टम है, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी जो हमारी है, वो स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। यानी वो इक्वालिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो तो एबॉलिश होता जा रहा है और मर्दों के हाथ में जो पकड़ है औरतों के बारे में वो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। अगर ऐसा नहीं होता, जो SSP साहब कह रहे हैं कि वो पपेट बन रही है, वो टूल बन रही है, लेकिन बना कौन रहा है? सोसाइटी कुछ भी नहीं है, सोसाइटी खुद औरत नहीं है, फिर से हम मर्दों के समाज में रह रहे हैं। अब ये है कि मैं यहाँ पे मेरे ख्याल से हम इसे कम्प्लीटली मेल डोमिनेटेड सोसाइटी भी नहीं कह सकते। जो बुनियादी हक हैं ख़वातीन के, बिल्कुल, अगर मैं 100% नहीं कहूँगा तो 80% तो मिल ही जाते हैं। इतने पीछे भी अब कश्मीर नहीं है। यहाँ की जो एजुकेशन से रिलेटेड मसाइल हैं, अर्बन्स की बात, फिलहाल शहर की बात करेंगे नहीं, तो शहर की तो हमें बात करनी ही नहीं चाहिए। 80% हमारी पॉपुलेशन तो गाँव में है, तो हम 20% औरत